يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد الثاني صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم مذہبی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کسی کو مامور فرمایا تو وقت کے مکذبین اور مکفرین نے ان پر تحقیر اور تمسخر بھرے الزامات کی بوچھار شروع کر دی۔ عمومی انسانی فطرت کا یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جو ہمیشہ غیر متبدل رہا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ يا ربي صل على نبيك دائما۔ قرآن کریم کے اس آفاقی اصول کے مطابق آج بھی مکذبین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر اور تمسخر پر دن رات کمر بستہ ہیں۔ انہی مکذبین میں سے ایک مولوی دین محمد صاحب سیالوی ہیں، موصوف آج کل تکبیر ٹی وی پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر اور تمسخر کے مشن پر مامور ہیں، اور اپنے اس مشن کے حصول کے لیے کذب و افتراء اور دجل و فریب کی نئی سے نئی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں۔ اپنے گزشتہ چند پروگراموں سے مولوی صاحب انتہائی تحقیر اور تمسخر بھرے انداز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ غلطیوں سے پر ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام کی کتاب اعجاز المسیح کے ذکر میں مولوی موصوف فرماتے ہیں پہلا جملہ من سرہ ان یقرأ الفاتحۃ مع معارفها المخفیہ، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ سورہ فاتحہ کے مخفی معارف جاننا چاہے، وہ کیا کرے؟ وہ میری یہ تفسیر پڑھے۔ پہلے جملے میں معارفها المخفیہ، مخفیہ کا لفظ جو ہے یہ بلاغت کے اصول کے مطابق بالکل غلط ہے۔ جہاں یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، مخفیہ استعمال نہیں ہوتا، خفیہ استعمال ہوتا ہے۔ معنی کے حوالے سے آپ کو دکھا جی مخفی کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، معنی مخفی کا بھی وہی ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو محاورہ ہے مخفی، عربی میں خفیہ، خفی، مخفی نہیں استعمال ہوتا۔ تو پہلی غلطی پہلے جملہ میں کہ معارفها المخفیہ، یہ پہلی غلطی ہے، مخفیہ نہیں الخفیہ یہاں ہونا چاہیے۔ مخفی یہ جیسے میں نے کہا عربی محاورہ نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ ہے۔ آئیے ناظرین ملاحظہ کیجئے کہ جب ایک کالر سیالوی صاحب کے انصری جھوٹوں اور فریب کاریوں کا پردہ چاک کر دیتے ہیں تو سیالوی صاحب اپنے کذب و فریب کے آشکار ہو جانے پر شرمسار ہونے کے بجائے کس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پینترے بدلنے لگتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں پر اتر آتے ہیں۔ کون کہاں سے؟ جی مول صاحب، میں وہ آپ کی عربی کی غلطیاں جو آپ نے نکالی تھی اعجاز المسیح کی، ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ جی ٹائٹل پیج کی سب سے پہلی غلطی آپ نے نکالی تھی کہ معارف المخفیہ جو ہے اس میں مخفیہ کا لفظ جو ہے وہ عربی کے بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جی ٹھیک، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ائمہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، پھر وہی آپ بات کریں، میں نے ائمہ کی بات نہیں کی، میں نے کہا تھا اگر حوالہ دینا ہو کسی ایسی کتاب کا جواب دیں جس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ ھذا فصیح بلیغ لیس لہ جواب، یہ الہامی ہے، یہ اعجازی ہے۔ کرنے لگا ہوں اس بات پر تو جو آپ کی دوسرے علماء نے کی وہ کی، میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آپ نے یہ اعتراض کرتے کرتے جو ہے
جو افصح العرب لسانن جسے کہا گیا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ نے خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض کیا. وہ جو موضوع آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں رکھا ہوا ہے نا، اور جس سافٹ ویئر کی بنا پر آپ تحقیق کے میدان کے شاہ سوار بن گئے ہیں، اور ساری بریلوی امت آپ کو تحقیق کے میدان کا شاہ سوار بنا رہی ہے جی، اس میں آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو وہ مشہور حدیث قدسی بھی نظر آتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، کہ خدا نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا. کنزم مخفین، جی، حوالے کے لیے نا آپ اسی موضوع میں کنزم مخفین کے الفاظ ڈالیں. کوئی 40 کے قریب یا اتنی کے قریب کتابیں نکلیں گی جن میں یہ حدیث قدسی لکھی ہوئی ہے. جی، اب آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا تو آپ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فصاحت و بلاغت نہیں پتا تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر کہہ دیں کہ خدا کو بھی نہیں پتا تھی. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ حدیث جھوٹی ہے. اب دونوں میں سے جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں. ویسے ائمہ کو تو آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اچھا، وہ آگے فصاحت و چلیں، بلاغت آگے کے چلیں، خلاف کوئی ہیں. اگلی بات کریں، میں کرتا ہوں اس پر بات. جی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ 5 منٹ اس کے بعد آپ کے، اب آپ لگا لیں. میں یہیں پہ لائن پہ ہوں، چاہے جتنی مرضی بریکیں لے لیں، میں لائن پہ بیٹھا ہوں. آپ نے میری کال کاٹ دی تو آپ کا چیلنج ٹوٹ جائے گا. اچھا، آپ نے چیلنج اتنے بڑے دیے، سکرینیں لگانی، میں نے ساری غلطیوں کے جواب دے کے جانے. جب کال کٹی آپ سمجھنا کہ آپ اپنے چیلنج میں، عوام سمجھ جائیں گے کہ آپ اپنے چیلنج میں جھوٹے تھے. جی، ٹھیک ہے جی. آپ نے بات کی کنزم مخفیان، ایک آپ نے حوالہ پیش کیا، میں نے 10 حوالے پیش کیے تھے قرآن میں پاک آپ سے. کو کہہ رہا ہوں آپ اس غلطی کے بارے میں بتا دیں، مان جائیں کہ یہ غلطی میری جھوٹی تھی، ورنہ مجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فصاحت و بلاغت نہیں پتا تھی، خدا کو بھی نہیں پتا تھی. بات میری سنیں. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں مختلف مواقع پر، میں نے جو کہا تھا معارف حل خفیہ اور معارف حل مخفیہ، ان کو پڑھنے میں جو شکل ہے مخفیہ میں نے اس کی بات کی تھی. اچھا، اب کنزم مخفیہ آپ دیکھیں، کنزن خفیہ میں وہی شکل ہوگا، کنزم مخفیہ میں وہ سہولت ہوگی جس کی میں نے بات کی تھی کہ آپ معارف حل مخفیہ کو پڑھیں، اس میں بجل ہے، لیکن معارف حل خفیہ اس میں ایک ترنم ہے. تو وہی بات میں نے کہا تھا، بلاغت اور فصاحت جو ہوتی ہے اس میں ایک ترنم ہوتا ہے، اس میں سہولت ہوتی ہے، لیکن یہ چیز اس میں نہیں ہے. معارف حل مخفیہ جب میم ادا کرتے ہیں تو اس میں وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے. تو میں نے بار بار یہ کہ میں نے یہ نہیں کہ یہ غلط ہے لفظ، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں اس استعمال میں فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے. ولی صاحب اب مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ عرض کر لوں؟ جی جی. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کا کیا اشر کیا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے الفاظ یہ تھے، آپ اگر نہیں تھے تو اس کا انکار کر دیں. کیا کہ مخفیہ کا لفظ جو ہے یہ اردو کا محاورہ ہے جو مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے. ناظرین نے دیکھا کہ مولوی صاحب نے دعویٰ تو یہ فرمایا تھا کہ مخفیہ، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اعجاز المسیح کے ٹائٹل پیج پر استعمال فرمایا ہے، یہ عربی محاورہ ہے ہی نہیں بلکہ اردو محاورہ ہے. تو پہلی غلطی پہلے جملہ میں کہ معارف حل مخفیہ، یہ پہلی غلطی ہے. مخفیہ نہیں، الخفیہ یہاں ہونا چاہیے. مخفی یہ جیسے میں نے کہا عربی محاورہ نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ ہے. معنی کے حوالے سے آپ کو دکھا جی مخفی کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، معنی مخفی کا بھی وہی ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو محاورہ ہے مخفی. عربی میں خفیہ، خفی، مخفی نہیں استعمال ہوتا. مگر جب حدیث قدسی میں اسی لفظ یعنی مخفیہ کا استعمال ثابت کر دیا گیا تو مولوی صاحب نے بڑی بے شرمی سے پینترا بدل کر اس حدیث قدسی کی حد تک تو مخفیہ کے استعمال کو نہ صرف عربی محاورہ تسلیم کر لیا بلکہ وہاں اس کے استعمال کو فصاحت اور بلاغت کے مطابق بھی تسلیم کر لیا. اچھا، اب کنزم مخفیہ آپ دیکھیں، کنزن خفیہ میں وہی شکل ہوگا، کنزم مخفیہ میں وہ سہولت ہوگی. کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے
کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ حدیث قدسی میں وہی لفظ جو بقول مولوی صاحب عربی محاورہ تھا ہی نہیں بلکہ اردو محاورہ تھا، وہ نہ صرف عربی محاورہ بن گیا بلکہ مولوی صاحب کے نزدیک فصیح و بلیغ بھی ٹھہرا۔ دراصل مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر عربی کلام میں اردو محاورے کے استعمال کا الزام لگا کر آپ علیہ السلام پر تمسخر کی ناپاک جسارت کی تھی، گویا آسمان پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، مگر جب پلٹ کر وہی غلاظت خود سیالوی صاحب کے منہ پر آ پڑی تو وہ بوکھلا گئے اور اسی بوکھلاہٹ میں حدیث کی حد تک تو مخفیہ کے استعمال کو نہ صرف عربی محاورہ تسلیم کر گئے بلکہ اسے فصیح و بلیغ بھی مان گئے۔ اچھا، اب کنزم مخفیہ آپ دیکھیں، کنزن خفیہ میں وہی شکل ہوگا، کنزم مخفیہ میں وہ سہولت ہوگی۔ پھر اسی بوکھلاہٹ کے عالم میں مولوی صاحب ایک طویل بریک پر چلے گئے، اور اس بریک میں جب انہیں احساس ہوا کہ حدیث میں موجود مخفیہ کے استعمال کو فصیح و بلیغ عربی تسلیم کر کے وہ بری طرح پھنس چکے ہیں اور جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، تو بریک کے فوراً بعد انہوں نے عجلت میں اسی حدیث قدسی سے انکار کی راہیں نکالنے کی ناکام کوشش شروع کر دی کہ جس کے حوالے سے وہ کچھ ہی دیر پہلے یہ تسلیم کر چکے تھے کہ مخفیہ کا استعمال نہ صرف عربی میں درست ہے بلکہ فصیح و بلیغ بھی ہے۔ لہٰذا موصوف بریک سے واپسی پر فرماتے ہیں، اس سے پہلے کال پر ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جو میں نے اعجاز المسیح میں جو باتیں کی تھیں کہ بلاغت و فصاحت کے اصولوں کے خلاف ہیں، ان میں غلطیاں، اس پر وہ جواب دے رہے تھے۔ پہلے جواب میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی، کنت کنزم مخفیہ۔ اب مولوی صاحب نے اس حدیث ہی کے انکار کی ناکام کوشش شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وفیہ تلویخ الی معنی الحدیث القدسی المشہور علی الالسنہ وفی کتب الصوفیہ وان لم یثبت عند المحدثین، کہ یہ حدیث جو پیش کی گئی یہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، مشہور ہے عوام میں۔ جب مولوی صاحب کو توجہ دلائی گئی کہ یہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے وہاں صرف یہ ذکر نہیں کہ یہ حدیث محض عوام میں مشہور ہے بلکہ وہاں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صوفیہ کو مسلم ہے، تو مولوی صاحب باوجود صوفیہ اور اولیاء کرام کے پیروکار ہونے کا دعوے دار ہونے کے کہنے لگے، جب عقائد کی بات ہوتی ہے تو صوفیاء نہیں، وہاں مجددین، ائمہ، مجتہدین، ان کی بات ہوتی ہے۔ جی اگلی بات کریں، اگلی بات کریں۔ ائمہ کو تو آپ پہلے ہی نہ کر چکے ہیں جن ائمہ نے ان صوفیاء کی بیان کردہ حدیث لکھی ہے۔ اب آپ اگلی بات کریں، کیا کرنی ہے؟ ان ائمہ، امام راضی نے بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ مجدد ہیں۔ ان مجددین کو بھی وہ امام راضی نے ان صوفیاء کی حدیث کو تسلیم کر کے لکھا ہوا ہے۔ اچھا زاہد صاحب، امام راضی مجدد ہیں، ورنہ آپ کا چیلنج ٹوٹ چکا ہے، میری کال آپ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں۔ اچھا، امام راضی مجدد ہیں، اس مجدد کو آپ کتنا مانتے ہیں؟ میری بات سنیں، اب آپ غلطیوں کی بات کریں، اب آپ نے ادھر ادھر بھاگنا ہے، ابھی اور اسی وقت بھاگنا ہے، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ میں ادھر گیا ہوں تو آپ ادھر آ گئے ہیں۔ میں تو پہلے سے آپ کو آج پہلے آ کے کہا کہ غلطیوں کی بات کرنی ہے، آپ نے بھاگنا ہے۔ اگلی بات کریں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کس طرح پینترے بدلتے رہے۔ اولاً تو مولوی موصوف نے مخفیہ کو عربی محاورہ ماننے سے انکار کر دیا، پھر حدیث میں مذکور اسی محاورہ یعنی مخفیہ کو نہ صرف عربی محاورہ تسلیم کر لیا بلکہ اسے فصیح و بلیغ بھی قرار دیا۔ پھر جب انہیں احساس ہوا کہ وہ جھوٹ اور دجل کے دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہیں تو انہوں نے اس حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش میں نہ صرف صوفیہ اور اولیاء کرام سے لا تعلقی اختیار کر لی بلکہ امام راضی اور ان جیسے دوسرے مجددین اور ائمہ کے بھی منکر ہو گئے۔ سیالوی صاحب، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم امام راضی کو کتنا مانتے ہیں؟ جناب، ہم تو حکم اور عدل یعنی امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے بعد گزشتہ اولیاء، مجددین اور ائمہ کی
اسی حد تک پیروی کے پابند ہیں جو اس زمانے کے حکم اور عدل کے تابع ہو، مگر آپ تو ان کی کلی پیروی کے دعوے دار ہیں، تو پھر آپ کا ان سے انکار کیوں؟ کیا آپ صوفیہ، اولیاء، ائمہ اور مجددین سے بڑھ کر ہیں؟ سیالوی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ امام زمانہ سے تمسخر کے نتیجے میں نہ صرف خود جاہل اور جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ آپ تو مجددین، اولیاء اور ائمہ کرام سے بھی اختلاف کر کے خود کہیں کے بھی نہیں رہے۔ پھر مولوی صاحب اپنے زوم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی کی ایک اور غلطی نکالتے ہوئے فرماتے ہیں، اور پھر لا یخسر عن سائدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اردو میں آپ ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، آستین چڑھانا۔ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کر دیا آستین چڑھانا، حالانکہ عربی میں یحسر، حاسرہ یحسرو اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ کوئی میرے مقابلے میں آستینیں نہ چڑھائے۔ حاسرہ کا معنی انکاشفہ، کھولنا، وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عن سائدہ، آستینیں چڑھانا، اس محاورہ میں یہ استعمال عربی لغت میں نہیں ہوتا۔ میں بات کر رہا تھا کہ مرزا صاحب کا ولا یخسر عن سائدہ للمقابلہ، جو میری یہ تفسیر پڑھے وہ مقابلہ کے لیے بازو نہ چھونگے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، یا آستینیں نہ چڑھائے۔ اب یہ محاورہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب نے وہ اپنے جو پنجابی محاورات تھے یا اردو، ان کو وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو بالکل فصاحت و بلاغت کے خلاف بات ہے۔ ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب مولوی صاحب کے اس الزام کی حقیقت آشکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی دوسری غلطی آپ کی یہ تھی، اب 2 منٹ میرے ہیں، کہ لا یحسر عن سائدہ للمقابلہ تھے، ٹھیک، اس کی میں نے ریکارڈنگ کر کے رکھی ہے۔ آپ کا اس پہ اعتراض یہ ابھی بھی آپ کو سنا سکتا ہوں جی کہ جی بازو چھونگنا جو ہے یا بازو ٹانگ لینا، آستینیں چڑھانا، یہ عربی کا محاورہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اردو کا محاورہ ہے، اور مرزا صاحب نے خام خواہ اس کو لکھ دیا، جی ٹھیک ہے، یہی اعتراض ہے آپ کا؟ جی میرا آپ سے ایک سوال ہے، لیکن 2 منٹ میرے ہیں، کہ آپ یہ کون سے پیمانے سے ناپتے ہیں کہ یہ عربی محاورہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ پکا عربی محاورہ نکلتا ہے۔ پھر آپ آگے پیچھے، میں نے سوچا کوئی حوالہ دیں گے، کوئی میں حوالہ دینے لگا ہوں نا، اب آپ سنیں گے تو میں دوں گا۔ بابا حوالہ دے لینا، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ لیں جی، اس طرح کی اب بات یہ ہے کہ اب آپ لسان العرب صرف کھول کے دیکھ لیتے نا، تو آپ کو بینی یہ الفاظ حاسرہ یا سروں پہ نکلتے ہیں اور مل جاتے ہیں آپ کو۔ جی کیا لکھا ہوا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ لسان العرب میں لکھا ہے۔ اچھا ویسے ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، عوام کے لیے آسان طریق میں جو تحقیق کا، صرف حاسرہ ان کے الفاظ وہ اردو زبان میں گوگل پہ ڈال کے دیکھ لینا، تو ایک حدیث بھی نکل آتی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں فحاسرہ ان ذراعہ ہے، ٹھیک جی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا انہوں نے اپنی بازو ٹانگ لی، ٹھیک، لسان العرب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر میری کال کاٹ دیں اب تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کب کال کاٹی؟ آپ بات ختم نہیں کرتے، آپ ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں آپ کو گوگل پہ ڈال کے دیکھ لیں صاحب، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ حاسرہ ان کا معنی ہوتا ہے بازو، بالکل اس کو لپیٹنا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا معنی مقابلے میں آنا۔ ہاں وہ بھی میں آپ چلیں، اچھا چلیں، وہ معنی کریں۔ کر رہا تھا کہ آپ یہ فرمائیں تو میں آپ کو جواب دوں۔ جی کریں۔ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ آپ نے یہ فرما دیا۔ وہی لسان العرب اگر آپ کھول کے دیکھ لیتے نا، اللہ آپ کو توفیق دیتا۔ ویسے پتہ نہیں کیوں آپ عوام میں تحقیق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور آپ بڑا اعزاز لیتے ہیں، بس اللہ کی دین ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لسان العرب میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یقال للرجالۃ فی الحرب الحسر، کہ حرب میں یعنی جنگ میں جو لڑنے والے، پیدل چلنے والے، جو لڑنے والے پیادہ پا لوگ ہوتے تھے۔ اس کا آستینے چڑھانے سے کیا مطلب ہے؟ صحیح سرکار سن تو لیں، جی سن تو لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو حسر کہا جاتا ہے، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَحْسِرُونَ عَنْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، اور وہ اس لیے کہ وہ مقابلے میں اپنے بازوؤں سے کپڑے ٹانگ لیتے ہیں، بازوؤں اور پاؤں سے، اور تیار ہو جاتے ہیں مقابلے کے لیے۔
اور مول صاحب خدا کا نام ہے، میرا مطلب ہے کہ تحقیق کا کچھ تو حق ادا کریں، پھر آ کے بات کریں. آپ کا پھر شوگر لیول لو ہو جانا ہے، ابھی آپ نے کال کاٹ جانی ہے. ویسے آپ چیلنج دیتے وقت کہتے ہیں کہ میں ہائیڈ پارک میں بیٹھوں جی گا. میں ابھی آپ آگے بات کریں، میں اس کو نکالتا ہوں. اگر ذرہ بھر بھی شرم ہو تو سیالوی صاحب لسان العرب کے اس حوالہ کو دیکھ کر چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. ناظرین، یہ حوالہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے اور ان مولویوں کی حقیقت اور اصلیت آپ پر خوب کھول رہا ہے. لسان العرب میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یقال للرجالۃ فی الحرب الحسر، کہ حرب میں یعنی جنگ میں جو لڑنے والے پیدل چلنے والے جو لڑنے والے پیادہ پا لوگ ہوتے تھے. اس کا آستینے چڑھانے سے آگے کیا سنیں تو مطلب ہے؟ صحیح سرکار، سن تو لیں، جی سن تو لیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو حسر کہا جاتا ہے. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَحْسِرُونَ عَنْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، اور وہ اس لیے کہ وہ مقابلے میں اپنے بازوؤں سے کپڑے ٹانگ لیتے ہیں، بازوؤں اور پاؤں سے، اور تیار ہو جاتے ہیں مقابلے کے لیے. اور مول صاحب خدا کا نام ہے، میرا مطلب ہے کہ تحقیق کا کچھ تو حق ادا کریں، پھر آ کے بات کریں. آپ کا پھر شوگر لیول لو ہو جانا ہے، ابھی آپ نے کال کاٹ جانی ہے. ویسے آپ چیلنج دیتے وقت کہتے ہیں کہ میں ہائیڈ پارک میں بیٹھوں جی گا. میں ابھی آپ آگے بات کریں، میں اس کو نکالتا ہوں. آئیے ناظرین، اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی کی ایک اور غلطی سے متعلق سیالوی صاحب کے الزام کی حقیقت جانتے ہیں. جی وہ یہ کہ آپ نے خطبہ الہامیہ کی بھی اسی طرح سے ایک غلطی نکالی تھی. اس میں آپ نے کہا تھا کہ الذین اکلوا اموالہم، وہ جنہوں نے اپنی عمریں کھا لیں. اور آپ نے کہا تھا یہ عمریں کھانا جو ہے یہ عربی کا محاورہ نہیں، اردو کا محاورہ ہے. ٹھیک، اس کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ نے کہیں خدا کا نام لے کر لسان العرب کھول کے دیکھی ہوتی اکلا یا کلو پہ، تو یہ نکل آنا تھا اکلا فلان عمرہ، اس کا مطلب انہوں نے لکھا ہے اذا افناہ، کہ اس نے اپنی عمر کھا لی، گویا اس نے ضائع کر دی. ہیں جی مول صاحب، اور جس دن آپ نے خطبہ الہامیہ سے یہ عبارت پیش کی تھی، آپ چیخ چیخ کے تھکتے نہیں تھے. آپ نے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے بعد میں مشہود بٹ صاحب نے کال کی کہ آپ نے انہیں کہا میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا، مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ اکلو اموالہم جو ہے یہ عربی کا محاورہ نہیں، اردو کا محاورہ ہے. اچھا، میں نے صرف آکلو کی بات کی تھی، میں نے تو اس پر پورے وہ پتنی کتنے درجنوں کے حساب سے بات کی اس کے تھی. ساتھ تعلق رکھتی ہے نا. اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت. اچھا اب اگلی بات کریں. ناظرین نے دیکھا کہ جب سیالوی صاحب کاذب ثابت ہو جاتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں پر اتر آتے ہیں اور جان چھڑانے کے لیے اگلی بات کریں کہ گردان الاپنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سیالوی صاحب اپنی دانست میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اردو کی ایک غلطی نکالتے ہوئے فرماتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مرزا صاحب کی عام غلطی ہے، وہ اکثر تے کی جگہ تو لکھتے ہیں. معلوم نہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کون سی وہ انوکھی دانش ہے. مثلا تیار، میں تیار ہوں، کھانا تیار ہے، ریڈی جسے کہتے ہیں، مرزا صاحب اسے تو کے ساتھ لکھتے ہیں. اس نے کھلونے تیار کیے، تو اکثر آپ کو روحانی خزان میں یہ نظر آئے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ تیار، کھانا تیار کرنا وہ تا سے نہیں ہوتا، تا سے ہوتا ہے. کتاب تیار کرنا، سامان تیار کرنا وہ تا سے ہوتا ہے، تا سے. یہ 5ویں 6ٹی جماعت کا طالب علم بھی اردو کا آپ کو بتا دے گا. مولوی صاحب 5ویں 6ٹی کا طالب علم اور ایک آدھ بغدادی قاعدہ پڑھ کر اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے والا مولوی یقیناً صرف اسی قدر جانتا ہوگا کہ تیار تے سے ہی لکھا جا سکتا ہے، تو ایسے نہیں. مگر وہ لوگ جو بغدادی قاعدہ کی سطح سے بلند ہیں اور اردو لغات سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ تیار جس کے معنی آمادہ یعنی ریڈی کے ہیں، وہ توئے سے بھی نہ صرف درست ہے بلکہ اردو کے مستند اساتذہ اسے توئے سے ہی لکھتے رہے ہیں. مولوی صاحب، آپ اس ذات پر اعتراض اور تمسخر کرنے چلے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا امام بنایا ہے، جبکہ آپ کا اپنا یہ حال ہے کہ عربی لغات تو دور کی بات ہے،
آپ کو تو کبھی اردو لغت کھول کر دیکھنے کی توفیق بھی نہیں ملی، بس ایک آدھ بغدادی قاعدہ پڑھ کر آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اس بارے میں مستند ترین لغات کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے ترقی اردو بورڈ کی اردو لغت کو دیکھتے ہیں کہ جس کا دعویٰ ہے کہ وہ آج کی بگڑی ہوئی اردو پر نہیں بلکہ تاریخی اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ یہاں توئے سے تیار لکھنے کے بعد اس کے معنی آمادہ، مستعد اور تے سے لکھے جانے والے تیار کے بھی کیے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس لغت میں اردو کے مستند اساتذہ کے کئی حوالہ جات بھی دیے ہوئے ہیں کہ جہاں انہوں نے آمادہ یا بقول مولوی صاحب ریڈی والا تیار توئے سے لکھا ہے۔ مولوی صاحب کیا آپ احوال انبیاء کے اس حوالے کا بھی اسی طرح مذاق اڑائیں گے؟ کیونکہ اس میں لکھا ہے ہمارے واسطے کھانا ہر قسم کا مہیا و تیار رہے، توئے سے تیار۔ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام شبلی نعمانی ہے۔ شبلی نعمانی صاحب مقالات شبلی میں لکھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ و خیرات دیں اور مرحومہ کا مقبرہ تیار کرائیں، توئے سے تیار۔ سیالوی صاحب کیا آپ شبلی نعمانی سے بڑھ کر اردو جانتے ہیں؟ ناظرین، صرف ترقی اردو بورڈ کی اردو لغت ہی نہیں بلکہ فرہنگ آسپیہ میں بھی زیر لفظ تیار یہ مذکور ہے کہ جب کوئی شکاری پرند کو ریس سے نکل کر اڑنے اور شکار کے قابل ہو جاتا تو اسے تیار کہا کرتے، پس اس سے ہر ایک مہیا چیز کے واسطے اصطلاح ہو گئی۔ بلحاظ ماحصل اس کا املا دونوں طرح درست ہو سکتا ہے۔ سنا مولوی صاحب آپ نے، اس کا املا دونوں طرح درست ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور مشہور لغت فرہنگ آمرہ میں بھی تیار توئے سے لکھنے کے بعد اس کے معنی آمادہ، مہیا اور درست کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ان احمدی مخالف مولویوں کے الزامات اور اعتراضات کی حقیقت دیکھ لی۔ کسی نے کیا سچ کہا ہے، اے مولویو کچھ تو کرو خوف خدا کا، کیا تم نے سنا تک بھی نہیں نام حیا کا؟